جس میں اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی کو اور دنیا کے مال و متاع کو فنا ہونے والا اور بے وقت فرمایا ہے. ٹھیک. جہاں تک مال اور اسباب دنیا کا تعلق ہے، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دو چیزیں اس کے بارے میں بہت اہم ہیں سمجھنے والی. ایک ہے اس کا کسب، ایک ہے اس کا استعمال. اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے ہلاکت ہے یا آپ کے لیے نجات. صحیح. کسب سے مراد یہ ہے کہ وہ جو مال آپ کے پاس ہے وہ آیا کہاں سے، پھر یہ کہ وہ مال جا کس طرف رہا ہے، اس کا استعمال اور اس کا مصرف کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کے آنے کا راستہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والا ہے، پسندیدہ ہے، اور اس کا خرچ ہونے کا راستہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والا ہے، تو پھر یہ جو مال ہے، یہ مال اسباب دنیا ہو کر بھی یہ ہماری آخرت والا ہے، اور یہ ہمیں آخرت کی زندگی بہتر کر کے دے رہا ہے اور ہماری آخرت کی زندگی کو خوشگوار کر رہا ہے. یہیں سے پھر ایمان کے سرچشمے پھوٹتے ہیں، یہیں سے پھر صدقہ و خیرات ہے، یہی زکوٰۃ ہے، یہی سخاوت ہے، اور یہی اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر دوسروں کی مدد کرنا ہے، ایثار ہے. اس کے بہت سارے عنوانات آ جاتے ہیں. تو سوال ان دو باتوں پر آتا ہے کہ اس مال کا آنا کیسے ہے، انفلو کیا ہے اور اس کا آؤٹ فلو کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی نہیں ہو رہی، تو پھر وہ مال بھی آخرت والا ہے. صحیح. لیکن اگر وہ مال ایسا ہے کہ اس کا انفلو کسب حاصل کرنا اس کی بنیاد لوٹ مار پر ہے، کرپشن پر ہے، رشوت پر ہے، دوسروں کا حق مارنے پر ہے، ہتھیانے پر ہے، ناجائز ذرائع اختیار کر کے، ذخیرہ اندوزی کر کے اس طرح سے ہے، تو وہ آپ کے لیے حاصل کرنے والے کے لیے بھی وبال ہے، اور وہ مال اور بھی بہت سارے لوگوں کے لیے وبال اور ہلاکت کا سبب ہو جاتا ہے. صحیح. اور فرض کریں بعض لوگ اگر ایسے ہیں کہ وہ ان کے مال حاصل کرنے کا طریقہ تو جائز ہے، اپنے کاروبار میں خیانت نہیں کرتے، دیانتداری سے چلتے ہیں، صدق پر چلتے ہیں، مال حاصل کرنے کا طریقہ جائز ہے، لیکن بعض اوقات اس مال کے استعمال کرنے میں راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ مال جو ہے انسان کو بہکا دیتا ہے. صحیح. کبھی مال انسان کو تکبر میں مبتلا کرتا ہے، کبھی مال انسان کو رونت میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی انسان کے اندر اس چیز جذبے کو پیدا کر دیتا ہے کہ وہ مال سے اتنے خرچ کر کے جب جنت حاصل کر رہا ہے تو تھوڑا بہت اگر یہ بھی کر لیا تو نفس اور شیطان اس کو بہکاتا ہے بھی، اس پہ فرق وہی ہوتا رہتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کا کسب اور اس کا انفلو حلال ہے لیکن اس کا استعمال اور اس کا مصرف درست نہیں ہے تو تب بھی وہ مال ہمارے لیے ہلاکت ہے. لہذا مال اور اسباب دنیا کے بارے میں یہ اصول اور ضابطہ ہمیں اپنانا چاہیے کہ اس کا آنا بھی ہمارے پاس جائز ذرائع سے ہو اور اس کا استعمال اور مصرف بھی ہمارے پاس جائز ذرائع سے ہو. پھر اسی سے آپ جنت خرید سکتے ہیں، اسی سے آپ کو ایمان نصیب ہوتا ہے، اسی سے اللہ کا قرب ملتا ہے. اور بلکہ میں یہ عرض کروں کہ قرآن مجید نے نماز پڑھنے والے کو متقی تو کہا پر سب سے بڑا متقی نہیں کہا. صحیح. حج کرنے والے کو متقی تو کہا پر سب سے بڑا متقی نہیں کہا. ٹھیک ہے. اتقا کا لفظ قرآن نے جس کے لیے استعمال کیا سب سے بڑا متقی، سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ اس کے لیے استعمال کیا جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے والا. اچھا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، کثیر محدثین اور علماء نے، مفسرین نے اس کو لکھا ہے. تو اتقا کا لفظ جو استعمال ہوا سب سے زیادہ متقی مال اپنا خرچ کرتا وہ اس شخص کے بارے میں استعمال ہوا ہے جس نے مال کا مصرف اللہ کی رضا والا بنا لیا. اجازت سے کالر بڑی دیر سے لائن میں موجود ہیں، آپ کی بات میں آپ کی طرف آ رہا ہوں دوبارہ، بہت دیر سے لائن. السلام علیکم، یہ ہیں ہمارے ساتھ عبدالباسط صاحب لاہور سے. السلام علیکم باسط صاحب. صاحب میرا سوال تھا کہ جیسے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں دنیاوی طور پہ کہ جی سورج گرہن اور چاند گرہن کے ٹائم حاملہ عورت سیدھی لیٹی رہے یا چلتی رہے، کچھ کھائے نہ کچھ پیے نہ، یہ باتیں کہاں تک سچائی ہے؟ ہم لوگ ان کی کشمکش میں لوگوں کی باتوں میں آگے بڑے عجیب سی زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ عبدالباسط صاحب اس کا جواب ہم آپ کو دیتے ہیں. آپ کی بات ادھوری رہ گئی اس پر. جی میں پہلے وہی کرنا چاہوں گا. جی ہاں فرمائیے. اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام، آپ کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے مال کے مصرف کے بارے میں کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ پر زکوٰۃ کتنا فرض ہوتی ہے، کتنا ادا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھ پر تو زندگی بھر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوئی کہ ہم نے کبھی اپنے پاس اتنا مال جمع ہی نہیں کیا
کہ جس پر ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو، تو کیا ہے کہ آ رہا ہے مگر اللہ کی رضا میں جا رہا ہے. صحیح. تو جب اس کا آنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے اور جانا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو پھر یہی دنیا ہے جس کو قرآن نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو پھر یہ دنیا میں بھی حسنہ ہے اور آخرت میں بھی حسنہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کو بعد میں بیان کیا، دنیا کو پہلے بیان کیا. چونکہ یہی دنیا ہے جو مزرعۃ الآخرہ ہے. اگر یہاں دنیا کے اندر آپ راہ راست پر نہیں رہے اور مال و اسباب کا استعمال اور اپنی زندگی کا استعمال آپ کا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق نہیں تھا، تو آخرت تو قبر سے جانے کے بعد آپ نہیں کمائیں گے، وہ یہیں سے کما کر جانی ہے. تو اس لیے مال کے دنیا کے معاملے میں، حب دنیا یا مال دنیا کے معاملے میں اس کا انفلو اور آؤٹ فلو، اس کا کسب حصول یہ اہمیت اور اس کا مصرف اور استعمال یہ اہمیت رکھتا ہے، جو فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے کہ یہ اس کے لیے ہلاکت ہے یا اس کے لیے باعث نجات ہے. ٹھیک. کامران جمیل صاحب نے ہمیں ایک دفعہ